ریویلیشن کے اعتبار سے بھی اور مصحف کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ اور اس صورت میں جو مضمون اس کا بیان کیا جا سکتا ہے، سبجیکٹ ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دعا سکھائی ہے۔ اس میں 3 نقطے اس میں سمری کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 3 آیتوں میں اس میں اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد اس کی چوتھی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ اور بندے کا اگریمنٹ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس معاہدے کو بیان کیا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے، اور تجھی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کرنے کے لیے جو ہمت اور حوصلہ چاہیے، وہ اس ہمت اور حوصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کی مدد اور استعانت کرے، ہیلپ کرے۔ اللہ کی ہیلپ کے بغیر، مدد کے بغیر بندہ اس اگریمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا جو بندے نے رب سے کیا ہے۔ اور آخری جو 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاہدہ، اگریمنٹ جو بندے نے کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کس بات کی اللہ بندے نے کیا اور بندے کو سکھایا گیا؟ وہ دعا سب سے پہلے بندہ مانگتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور پھر وہ صراط مستقیم کی مزید تفصیل بندہ بیان کرتا ہے کہ ایسے بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے، ان بندوں کے راستے پر چلانے کی دعا بندہ مانگتا ہے۔ اور پھر منفی طور پر بھی ایک مثبت انداز میں دعا مانگی گئی، اور پھر منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں بندہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو بھٹکے ہوئے۔ تو یہ مختصر تلخیص یا سمری تھی اس سورت کی۔ اس کے بعد جو دوسرا سورہ قرآن مجید کا ہے پہلے پارے میں، وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں کاؤ کے، گائے کے، اور اس میں ٹوٹل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑی صورت ہے احکامات کے اعتبار سے بھی اور میٹر کے اعتبار سے بھی۔ کم و بیش 2.5 پاروں پر 2.5 جز پر یہ مشتمل صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ کے بھی ابتدائی ایام میں اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد، اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں عمر گزری، مکے میں نبوت ملی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادل نخواستہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے۔ تو مدینہ کو جانے کے بعد جو اول ترین صورتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک صورت سورہ بقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو یہ مصحف کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے، اور تنزیل، ریویلیشن کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 87 ہے۔ اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 87ویں صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ترتیب ہے یہ کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دی ہے۔ یہ کتاب کو ترتیب بعد میں نہیں دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ پہلی کون سی صورت ہوگی، دوسری کون سی ہوگی۔ اس اعتبار سے اگرچہ کہ یہ نازل ہوئی 87، لیکن اس کو کتاب میں رکھا گیا دوسری صورت میں۔ اس کے جو مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ مضامین میں 2 اہم ترین مضمون ہیں، سبجیکٹس ہیں۔ ایک مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے مخاطب کیا، 20 یا 22 رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ان کا لقب تھا، لقب کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ٹائٹل، نک نیم، اچھا،
تو لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنی اسرائیل، اسرائیل تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا، تو بنی مطلب بیٹے، تو اسرائیل علیہ السلام سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ان کی ساری قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی امت مسلمہ سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ان سے پہلے جتنے نبی آئے یہ ساری لوگوں کا قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام تک، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ساری تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی بلکہ آدھے سورے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا، مسلمانوں کو ہدایت دی۔ تو سب سے پہلا رکوع اس کا جو ہے، اس سورت کا ربط پچھلے سورے سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی جو ہے نا ایک سورت کے بعد دوسری سورت نہیں رکھ دیا، بلکہ ہر سورے کا دوسرے سورے سے ربط ہے، تعلق ہے۔ تو پہلا سورہ سورہ فاتحہ تھا، دوسرا سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ رکھا۔ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے اس کا ربط پچھلے سورت سے ہے۔ تو پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبے کی بات اس کتاب میں نہیں ہے، اور کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ کتاب میں ساری اچھی باتیں، سچی باتیں ہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا، کوئی ایسی کتاب نہیں۔ بلکہ ہر مصنف یہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو جائے، اور کسی نے اطلاع دے دی تو اس کو نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو کریکٹ کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی قرآن مجید کے تعلق سے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت، تقوی والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ ساری کتابوں پر، اس کتاب پر، اس سے پہلی کہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ بیان کی کہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ صفات جن لوگوں میں پیدا ہوں گی وہ صفات والے لوگ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، متقین کا تذکرہ کیا، کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم کے لوگوں کا بیان کیا۔ یہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں آیات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی۔ سیل لگا دی کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بات اندر نہیں جا سکتی، کوئی بات باہر نہیں آ سکتی۔ جیسا ہم کوئی پارسل بھیجتے ہیں تو پوسٹ آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سیل لگا دی جاتی، سیل لگانے کے بعد اب کوئی چیز باہر نہیں آتی، کوئی چیز اندر نہیں آتی۔ جہاں ڈیسٹینیشن ہے اس کا ڈیسٹینیشن پر جا کر ہی وہ سیل کو کھولا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہ قرآن مجید کو، اللہ کی آیات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ دل سے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافق لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی صفت بیان کی۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد مچاتے ہیں، کس طرح سے فساد پھیلائیں۔ اور دوسری صفت منافقین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے جو بیوقوف ہیں؟ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے تھے، یہ منافق لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے جو بیوقوف ہیں اور بیوقوف بن کر ایمان لا رہے ہیں۔ کن لوگوں کے تعلق سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے پیغام کو مانا اور کتاب پر ایمان لا کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی مالوں کے نذرانے پیش کیے، اور اللہ کے رسول کو جب ضرورت پیش آئی اس وقت میں اللہ کے رسول پر آمنا صدقنا کہہ کر کے حاضر ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے۔ دوسری صفت یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل بیوقوف یہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور ایمان والوں سے جب یہ ملتے ہیں، منافقین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور جب اپنے شیاطین اور دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی، اور دو طرف جو ہے نا لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کی مثال ایسی ہے، یہ منافقین کی اور کافرین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور اور برہان ایسی چیز روشن کر دی جس کی وجہ سے سارا ماحول روشن ہو گیا، سارا ماحول روشن ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی اور کافرین کی بصارت کو، دیکھنے کی قوت کو سلب کر لیا، جس کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک کمرہ ہے، کمرے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر یہاں پر نور لائٹ نہیں ہو تو کچھ نہیں دیکھ سکتے، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور بصارت، دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، اور اب یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور جب کبھی بجلی کی کڑک اور چمک دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی جو لوگ نور کو، ہدایت کو نہیں مانتے اور روشنی کے راستے کو، قرآن مجید کے کو نور مان کر کے اپنا راستہ طے نہیں کرتے۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا۔ تخلیق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا کہ میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ایسا آدمی جو نظام کائنات کو چلائے، اور بادشاہ کوئی اور ہو، نظام چلانے والا کوئی اور ہو، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات بیان کی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے خلیفہ کو کیوں مقرر کرتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ساری چیزوں کے نام سکھائے، جس کو نامنکلیچر کیا کہتے ہیں، اسماء اشیاء۔ آپ لوگ اپنی زبان میں ٹرم میں نامنکلیچر کا بولتے ہیں نا کچھ، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ یہ چیز کا نام، یہ چیز کا نام کیا ہے۔ فرشتے تو ان کا جتنا علم تھا اس علم کے مطابق ان کو پتہ تھا، اور ہر فرشتے کے لیے کچھ خاص ڈیوٹی مقرر کر دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتے، اتنی ہی چیزوں کو جانتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور سارے فیلڈز کا علم عطا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بیان کیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کو حکم بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ابلیس، اس نے علم حاصل کر کے اور عبادات کر کے اپنا مقام فرشتوں میں بنا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، حالانکہ سجدہ کسی اور کو جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن اللہ حکم دے دے تو پھر وہ سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس نے انکار کیا، اور اس بنیاد پر آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر مسجود الملائک اور ساری چیزیں اس کے اختیار میں دے دی گئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھ دیا، اور وہاں پر ان کا امتحان لیا۔ امتحان کے لیے ساری چیزوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک چیز سے منع کیا، ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، اس کے علاوہ جو چاہے جہاں چاہے جائیں آئیں کھائیں پیے سب کی اجازت تھی۔ لیکن یہ شیطان حضرت آدم کا ازلی دشمن، اس نے کوشش کی، اور کوشش کر کے بہکا کر پھسلا کر آخر کار وہاں تک لے آیا کہ یہ حضرت آدم اور حوا سے نافرمانی ہو گئی، اور اس درخت کے قریب وہ لوگ پہنچ گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے لباس، جنت کے جو لباس تھے ان کو ختم کر دیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا اور نازل کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ جب کبھی اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو انسان اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی دے دی کہ جب کبھی میری ہدایت کے مطابق لوگ اس پر عمل کریں گے تو نہ انہیں خوف لاحق ہوگا نہ انہیں غم لاحق ہوگا۔ خوف آنے والے خطرے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا، خوف، اور غم کہتے ہیں کہ جو ماضی میں گزرا ہوا واقعہ ہو گیا اس کی وجہ سے غم اور افسردگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے تو نہ ان کا فیوچر کا کوئی اندیشہ ہوگا نہ پاسٹ کا کوئی غم لاحق ہوگا۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی۔ اب یہاں پر سارے انسانوں کی تمہید بیان کر کے گروہ ایمان والوں کا، متقین کا، کافروں کا اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا، پھر حضرت آدم کی تخلیق بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی، اور سب سے پہلی فضیلت جو روحانی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کو بیان کیا کہ وہ فضیلت کیا تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کتاب نازل کی، ان میں پے در پہ انبیاء بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ کتاب پر ایمان لاؤ اور کتاب کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچ دو، اور حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم میں اپنی باتیں ملا کر کے اس کو، حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حق تم تک پہنچایا ہے اس کو مت چھپاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے منصب پر فاضل کیا، فائز کیا، ان کو دیا امامت کا منصب، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی دی، اور وہ ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جرم کی لسٹ گنائی کہ ان کا کیا کیا جرم تھا۔ وہ کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور دوسرے آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید ان کی جو کتاب کون سی تھی، تورات کی آیات کو وہ بیچا کرتے تھے، یعنی وہ دنیاوی فائدے اس کتاب سے حاصل کیا کرتے تھے، اور تیسرے حق کو مشتبہ بنا دیا کرتے تھے اپنے فائدوں کے لیے، اور چوتھے وہ حق کو چھپایا کرتے تھے تاکہ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں۔ اور چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ نعمتیں تھیں آسمانی نعمتیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے روحانی ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، امامت کا منصب عطا کیا تھا، اس کا تذکرہ رکوع 5 میں، اور رکوع 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو دنیا کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ کیا، وہ فرعون سے نجات۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں تھے اور فرعون کی غلامی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع 6 میں یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی، اور مزید اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت فرعون کے تعلق سے بیان کی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، دشمن کو غرق بھی کر دیا۔ ایک تو دشمن سے نجات ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے ساتھ اتنی بڑی نعمت کی کہ دشمن کو غرق بھی کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے نجات، دشمن ابھی باقی ہے تو اس کا اندیشہ باقی رہتا ہے، کب دشمن پکڑ لیتا کہ کب دشمن آ کے ہم پہ حملہ اور ہوتا کہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات بھی دے دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق بھی کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نجات دے کے یہ صحرا میں گئے، صحرا یعنی ڈیزرٹ میں گئے، تو وہاں پہ ان کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھے، مکان نہیں تھے، اور نہ ڈیزرٹ میں کوئی درخت ہوتے ہیں، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نعمتیں انہیں عطا کی۔ مزید نعمتیں یہ کہ یہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، 6 لاکھ یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ڈیزرٹ میں۔ تو اس ڈیزرٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایہ کیا، دھوپ سے بچانے کے لیے۔ یہ جہاں جہاں ڈیزرٹ میں جاتے برابر سایہ ان کے ساتھ چلتے رہتا۔ تو یہ ابر کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں یہ بڑی چھاؤں میں مزے سے زندگی گزارتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے من و سلوا بھی دیا۔ رہنے کے لیے گھر نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت کا انتظام کیا، چھاؤں کا انتظام کیا، اور کھانے پینے کے لیے صحرا میں کچھ نہیں ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوا یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غذا کا انتظام کیا، اور یہ وہ غذا کو استعمال کرتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ میری ناشکری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ان فضیلتوں کو اور ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اپنی قوم میں جو ہے نا ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور بستی میں داخل ہونے کے لیے ان کو یہ ہدایت کی کہ جب بستی میں داخل ہوں تو حتتن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے بستی میں داخل ہوں۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اس کو حتتن کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہ سورہ بقرہ میں رکوع 6 میں کیا۔ رکوع 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ من و سلوا آ رہا، یہ نعمتیں آ رہی، ابر کا سایہ بھی ہے، لیکن یہ ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے۔ اور انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے ذرا اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، دعا کر کے ہم کو کیا دیو، پیاز، لہسن، دال وغیرہ ہم کو دیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس آسمانی نعمت کے مقابلے میں تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر کسی شہر میں جا کر کے رہ جاؤ، اور اس شہر میں ساری یہ چیزیں تمہیں میسر آئیں گی۔ آسمانی غذا بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روزانہ عطا کی، اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی نعمتیں جس کے لیے محنت درکار تھی وہ نعمتوں کو کا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کر کے انہوں نے مانگا۔ نتیجہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں داخل کیا، اور وہاں پر اس بستی میں داخلے کے بعد ان کے داخلے کے طریقہ کار کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پستی اور بدحالی میں مبتلا کر دیا۔ دنیا میں ہی ان کو پستی اور ذلت کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ پھر اس کے بعد رکوع 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کا تذکرہ کیا، اگریمنٹ کا تذکرہ کیا کہ جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا اس عہد کا تذکرہ کیا کہ تم نے ہم سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو نہیں توڑو، اور توڑنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی دیا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا اس کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ 2 وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں بیان کرتا ہے، ایک وجہ یہ کہ اللہ کے عہد کو توڑا،
اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا، سبت کا قانون جسے کہا جاتا ہے۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ قانون بنایا تھا کہ اس دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، ایک دن، باقی کے 6 دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک دن یہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ تو لیکن انہوں نے اس قانون کو بھی توڑ دیا، اور یہ کرتے یہ تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت اوپر آیا کرتی تھی، ان کو دکھتا تھا تو ان کو لالچ پیدا ہوتا تھا، ارے ہفتے کے دن ہی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے پکڑتے نہیں ہیں، شکار نہیں کرتے، لیکن جالا ڈال کے گھیر کے رکھ لیتے تھے، دوسرے دن اتوار کے دن سارے مچھلیاں شکار کر کے نکال لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 قانون کو توڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ رکوع 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردے کا تذکرہ کیا کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانۂ نبوت میں پیش آیا، کہ انہوں نے دیکھا مردے کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ معجزہ دیکھتے ہوئے بھی ان کے دل نہیں پگھلے، ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل، یہ بنی اسرائیل کے یہود کے دل ایسے ہیں کہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ہم قبرستان جاتے، قبرستان میں کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے ایک مردہ اٹھ گیا تو کتنا بڑا معجزہ ہو جاتا، آخرت پہ کتنا یقین ہو جاتا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کو سب کو زندہ کرے گا آخرت میں، اگر ایک مردہ ہمارے سامنے اٹھ گیا تو آخرت پہ اور کتنا پختہ یقین ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا، ایک مردہ ان کے سامنے زندہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دل نہیں پگھلے، دل نرم نہیں ہوئے، ایمان کی کیفیت ان میں پیدا نہیں ہوئی، اور ان کے دل بہت سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر بھی کوئی ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور اس میں سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی سخت ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 2 گروپوں کا تذکرہ کیا اس رکوع 9 میں۔ ایک گروپ یہ ہے، ایک گروپ یہ کام کرتا تھا کہ وہ کتاب میں تحریف کر دیا کرتا، یعنی جو کچھ تورات تھی، آسمانی آیتیں تھیں، ان آیتوں کی یہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اس میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور رد و بدل کر کے دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے۔ دوسرے گروپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ دوسرا گروپ یہ تھا کہ وہ امید اور آرزوؤں میں جیا کرتے تھے۔ ان کی امیدیں اور آرزویں ایسا ہوا کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور آخرت میں جو ہے نا ہمیں جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا حساب کتاب تمہاری امیدوں پر اور آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہترین کام کرے گا، بہترین عمل کرے گا، اس کے مطابق اس کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تم سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ پچھلی امتوں سے کوئی رشتہ داری تھی، سب بندے برابر ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق بدلہ دے گا، جو برا عمل کرے گا اس کا مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا۔ سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا ہے۔ تیسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں گے تو بھلی بات کریں گے، اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے۔ چوتھا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا لیا تھا۔ پانچواں عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا لیا تھا۔ اور چھٹا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت گیری سے انہیں منع کرنے کا عہد اگریمنٹ کیا تھا۔ اور ساتواں عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا کہ لوگوں کو گھر سے بے گھر نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر نہیں کریں گے۔ یہ 7 عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا، لیکن اس عہد کو انہوں نے توڑا، قتل و غارت گیری مچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بچھڑے کو معبود بنایا، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کیا، اور نماز کو ضائع کیا، اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت اور خواری دی، اور آخرت میں عذاب عظیم کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ اور ان سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ان کی روش یہ تھی کہ جو چیز کتاب میں سے، اللہ کے حکم میں سے پسند آ جاتی اس پر عمل کر لیتے،
یعنی جو اچھی نظر آتی نرم نرم چیزیں رہتی اس کو قبول کر لیتے، جو ذرا سخت دکھتی جو پسند نہیں آتی ان چیزوں کو یہ پس پش ڈال دیتے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے پر ایمان نہیں رکھتے، یہ تو ایمان کامل کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا سب پر ایمان لانا چاہیے۔ رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کتب آسمانی میں ڈفرینسیشن تفریق کرنے کا تذکرہ کیا، یعنی جب یہ کتاب قرآن مجید ان کے سامنے پیش کی گئی تو قرآن مجید کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اب یہ جو کتاب لائی ہے یہ ہمارے نبی پر نہیں نازل ہوئی، ہمارے نبی میں سے بھی وہ جو سلسلہ چلتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام تک، ان میں سے کسی میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان میں سے ایک نبی آئے ان پر نازل ہوئی، تو انہوں نے عصبیت کی بنیاد پر کتاب کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں عصبیت کا کوئی معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے اور کتابیں نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنی اسرائیل کو دی تھی، لیکن اب یہ آخری کتاب جو آئی وہ بنو اسماعیل میں سے آئی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ کتاب بھی اسی سورس سے آئی ہے جس سورس سے وہ کتابیں آئی تھیں، تو سورس ایک ہی ہے، تو ساری کتابوں کو مانا جائے، عصبیت کی بنیاد پر اس کتاب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے بھلی ہے اور آخرت میں بھی یہی کامیاب ہوں گے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بنی اسرائیل زندگی میں جینے کے بہت حریص، آپ نے کبھی آپ کی کتابوں میں لیسن تھا تو پڑھا ہوگا جیوس کے تعلق سے کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ دنیا پرست اور دنیا میں جینے کے حریص، ان سے زیادہ کوئی اور قوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات بیان کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہزار سال تک جئیں، یہ زندگی کے حریص لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آخرت تمہارے لیے بھلائی ہے تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، جینے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اور رکوع 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ نہ صرف اللہ کے رسول سے دشمنی کی کہ کتاب ان کے اپنے رسولوں میں نہیں آئی، ان کے اپنے رشتہ داروں میں نہیں آئی، بلکہ جس فرشتے نے یہ کتاب لائی ان فرشتوں کا بھی جو ہے نا یہ ان سے بھی عصبیت اور دشمنی رکھتے ہیں، اور کتاب کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا۔ اور دوسری چیز یہ کیا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت، جادو سیکھنے کے لیے۔ ایک طرف کتاب کا علم ہے، دوسری طرف جادو کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا، اور وہ فرشتے آ کر کے ان کے سامنے باضابطہ بیان کر دیتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ جادو کا علم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جادو کا علم جو سکھایا کرتے تھے وہ فرشتے، وہ جادو کا علم یہ تھا کہ اس علم کی بنیاد پر میاں اور بیوی میں، شوہر اور بیوی میں تفریق، ڈفرینسیشن ڈال دی۔ تو یہ جادو کا علم وہ فرشتوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ کتاب کو چھوڑ کر کے یہ جادو کے پیچھے لگ گئے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے تذکرہ کس لیے کیا؟ امت مسلمہ بھی کتاب کو چھوڑ کے پس پوچھ ڈال کے جادو ٹونے کے پیچھے بھاگ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساری نعمتوں کو بیان اور کتاب کو پس پوچھ ڈالنا اور کتاب کے حصے پر ایمان لانا، دوسرے حصے پر ایمان نہیں لانا، ہمارے سبق کے لیے ہے کہ ہم اس سے ہوشیار ہو جائیں۔ اگر ہم بھی وہی روش پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری طرفداری کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے یکساں رویہ اپنائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں دی ان نعمتوں کے ناشکری پر، تو ہم بھی ناشکری کرتے ہیں اور کتاب کو چھوڑ کر کے جادو کے پیچھے جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح سے بنی اسرائیل خوار ہوئے۔ رکوع 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہود کا انداز بات چیت اللہ کے رسول سے کیسا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ مدینہ میں زیادہ تر یہودی آباد تھے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی آتے تھے،
اور آ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرتے ان کے سامنے، کتاب قرآن مجید کی ہدایات ساری واضح طور پر ان کے سامنے پیش کرتے، تو یہ بیچ بیچ میں کہتے، جیسا کوئی ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ایبسینٹ مائنڈیڈ بیٹھا ہوا ہے، ایبسینٹ مائنڈیڈ، تو بیچ میں کیا کرتا ہو، ایکسکیوز می، آپ نے کیا بولا، پوچھتا نا۔ تو اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی آتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے یہود، آ کے وہ کیسا بولتے تھے، رائینا۔ اللہ کے رسول کو ایک تو بولتے تھے ایکسکیوز می بولنے کے لیے، رائینا یعنی ہماری طرف ذرا دیکھو، ہم نہیں سمجھے، ذرا بولو پھر سے۔ تو رائینا ایسا بولتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے چرواہے۔ اللہ کے رسول کو جو بکریاں چرایا کرتے تھے نا، تو اللہ کے رسول کو ایک طرح سے طنز کرنے کے لیے اللہ کے رسول پہ، اے چرواہے ذرا دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ بولا اب تم چرواہے مت بولو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو کہا کہ جو ایمان لائے ہو کہو، اللہ کے رسول سے کبھی بات کرنا ہو، ایکسکیوز کرنا ہو تو رائینا مت کہو، انظرنا کہو۔ انظرنا کا مطلب یہ ایکسکیوز می، ذرا دیکھو میری طرف نظر کرو، پھر سے بات بیان کرو، تو بولنے کے لیے انظرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس اس طرح سے ہو کہ اللہ کے رسول کا پاس اور لحاظ کیا جائے، عزت اور احترام کے ساتھ ان سے پیش آ جائیں۔ پھر دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں، رکوع نمبر 13 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ناسخ اور منسوخ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت کو منسوخ کر دیتا اور اس کے بدلے میں دوسری آیت قرآن مجید میں نازل کر دیتا۔ تو یہ لوگ، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ پہلی بھی اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ پہلی والی کتاب کو ختم کر کے دوسری کتاب نازل کرے؟ اس یہود سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہاں چاہے جو حکم چاہے نازل کرے اور جس حکم کو چاہے منسوخ بھی کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ ناسخ اور منسوخ نہیں رکھتا۔ تو ہمارے دل میں کمزور لوگ، دل جو ایمان والے ہیں، وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا تو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیار میں نہیں ہے منسوخ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے، جو کتاب جب چاہے بھیجا اور جب چاہے اس کو منسوخ کر دیا، بلکہ قرآن مجید کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا اور اس کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد پھر دوسرا حکم، دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے پاس کتابیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اختلافات میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کر دے گا۔ آج بھی ہم میں بھی بہت سے گروپس ہیں نا، گروپ بہت بن گئے، وہ گروپ سارے بولتے ہیں یہ گروپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ گروپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ گروپ کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کے بجائے کتاب کا علم حاصل کرنا، اپنے پاس کتنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، صحیح علم حاصل کرنا اور صحیح علم کے مطابق زندگی گزارنا۔ رکوع 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں جو لوگ اللہ کے معبد میں، اللہ کی عبادت کی جگہوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور اس کی ویرانی کے، اس کو ویران کے کرنے کے، اس کو غیر آباد کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ وہ اللہ کے عبادت خانوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں اور وہاں سے روکتے نہیں۔ اور یہ مشرک جو لوگ تھے لوگوں کو آنے سے روکتے تھے، مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے روکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ یہ بھی کر دیا کہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں جو عبادت گاہوں میں اللہ کو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کائنات کا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری ملکیت بھی، ایک ہے ملکیت، کوئی چیز مل گئی، اور دوسری چیز ہے اس کو ایجاد میں لانا، یعنی اس کی تخلیق کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، ساری عبادت گاہیں اور ساری سرزمین، ساری کائنات، ساری مخلوقات کا موجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ان کی ملکیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اب لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بس وہی ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر رکوع 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی
नेमतों को याद रखने का तज़किरा किया और उसके बाद ये बात इरशाद फरमाई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह से आज़माया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया और जब इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इमामत अता फरमाई। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि अल्लाह ताला बंदों को आज़माइशों में मुब्तला करता है। तो किस वजह से करता है? ताकि आज़माने के बाद उसके मुकाम को और मर्तबे को और बढ़ा दे और उसका अल्लाह तबारक व तआला दर्जात को बढ़ा दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आज़माता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि मैं तुम्हें इमामत अता करूँगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियत के लिए, अपनी नस्लों के लिए कितने फ़िक्रमंद थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़ुर्रियत के मुतालिक आपका वादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो लोग ज़ालिम हैं उनके मुतालिक मेरा वादा नहीं, जो लोग जुल्म करते हैं उनसे मैं वादा नहीं करता, अलबत्ता जो राह रास्त पर हैं उनको इमामत अता की जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद दुनिया के लिए, दुनिया की नेमतों के लिए दुआ की और कहा कि जो आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ए अल्लाह उन्हें दुनिया में अमन अता कर और उन्हें समरात मेवे अता कर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुझ पर ईमान नहीं रखता उसको भी मैं दुनिया की चीज़ें मताए खलील दूंगा, इमामत नहीं दूंगा, लेकिन दुनिया की चीज़ें उन्हें भी मैं दूंगा। क्यों? कि अल्लाह के अलावा कोई और खालिक नहीं है, रब नहीं है, परवरदिगार नहीं है। अगर अल्लाह नहीं देगा, किसी को एक लुक़मा नहीं देगा, तो सारी दुनिया मिलके भी उसको एक निवाला नहीं दे सकती। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं उनको भी दूंगा जो मुझ पर ईमान नहीं रखते। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ वो की जब अपने बीवी और बच्चे को ला करके मक्का में आबाद किया, एक वक्त उस वक्त दुआ की, और दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब काबतुल्लाह की अब तामीर कर रहे थे। और ये एक बेहतरीन दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह तू हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा।